اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہر حسنین اس کا پیچھا کرتی آفس تک آ جائے گی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اگرچہ سیکرٹری کا انتخاب اسی کے آفس کے لیے ہو رہا تھا، مگر وہ انٹرویو پینل کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر ڈینو آٹو کے دارالحکومت ویلا کے ایک بڑے سرمایہ دار سے چیٹ میں مصروف تھا۔ اس نے بہت کم عرصے میں دوسری دنیا میں اچھی مارکیٹ بنا لی تھی۔ اس کے تعلقات کی بدولت اس کے دونوں بھائی بہت پروفیٹیبل بزنس کر رہے تھے۔ شہرے کو اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ فیصلہ فاروقی صاحب کا تھا، مگر زارون نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ شہرے اس کے آفس میں کام کرے تاکہ اسے قریب سے جاننے کا موقع مل سکے۔ ابھی تک تو کوئی قابل اعتراض بات اس کی گرفت میں نہیں آ سکی تھی، اور زارون یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شہرے قطعاً بے ضرر ہے۔ وہ ایک محنتی اور ذہین لڑکی تھی، ٹائم پر آفس پہنچتی تھی۔ اس نے بہت جلد آفس میں پرومیننٹ مقام بنا لیا تھا۔ دراصل وہ زارون کو اعتراض کرنے کا موقع فراہم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن وہ معمول سے صرف 3 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ وجہ آنیا کے آفس میں ہمیشہ کی طرح تانگ جھانک تھی، جس کی وجہ سے اس کی فوراً ہی طلبی ہو گئی۔ وہ کچھ ڈرتے ڈرتے زارون کے آفس میں داخل ہوئی۔ صرف 2-3 منٹ دیر ہو جانے پر خواہ بے عزتی ہو گئی۔ اتنا ٹائم تو لفٹ سے آنے جانے میں بھی لگ جاتا ہے، اس نے جھل بن کر سوچا تھا، اور آہستگی سے بولی، یس سر، آپ نے یاد فرمایا ہے۔ زارون نے سامنے رکھی فائل بند کی تھی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہرے کو لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے کے شوق میں کچھ غلط بول گئی ہے۔ تشریف رکھیے۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو شہرے جھٹ سے بیٹھ گئی۔ دراصل اسے بے عزتی کا خوف دہلا رہا تھا۔ آنیا نے کچھ اس کے غصے کا ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ وہ اچھا خاصا گھبرانے لگی تھی۔ مس شہر حسنین، آپ آفس میں اچھی طرح سیٹ ہو گئی ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ مقابل کے لہجے میں شائستگی نمایاں تھی، غصے کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے شہرے ایک دم ریلیکس ہی ہو گئی۔ نو سر، آپ پہلے کچھ پریشان تھیں، اب ریلیکس نظر آ رہی ہیں، وجہ؟ سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ شہرے گڑبڑا سی گئی۔ نو سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے بوکھلا کر وضاحت دی تھی، پھر دل ہی دل میں بولی، کتنے چالاک ہیں سر آپ۔ آل رائٹ، مان لیتا ہوں آپ کی بات، حالانکہ چہرے پڑھنا مشکل نہیں، اور آپ کا چہرہ تو کھلی کتاب کی مانند ہے۔ باقی کے الفاظ منہ ہی منہ میں بدبدائے گئے تھے۔ آواز اتنی کم تھی کہ شہرے چاہنے کے باوجود کچھ سن نہیں پائی تھی، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے بارے میں کمنٹس دیے گئے ہیں۔ کچھ قوانین، اصول اور قواعد کی بات ہو جائے۔ آفس کا ماحول تو آپ دیکھ چکی ہیں، بددیانتی، کام چوری اور بےایمانی مجھے سخت ناپسند ہے۔ کچھ باتیں آپ کو مس آنیا نے بھی بتا دی ہوں گی۔ آپ کی اچھی پرفارمنس دیکھ کر کسی اچھی پوسٹ پر پروموٹ کر دیا جائے گا۔ آپ سویلائزڈ اور آنرڈ فیملی کا حصہ لگتی ہیں، یقیناً کوئی مجبوری ہی آپ کو اس سیٹ تک کھینچ لائی ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ کو اس لیے زحمت دے رہا ہوں تاکہ آپ کی کنوینس کے بارے میں بات کر لی جائے۔ جیسا کہ آفس میں اکثر دیر سویر ہو جاتی ہے، اسی لیے آفس وین آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرے گی۔ کسی بھی پرابلم کی صورت میں آپ کو ہاسٹل پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے میں فاروقی صاحب سے میں آج بات کی ہے، مگر ان کے جواب نے مجھے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے۔ آپ کی ذاتی کنوینس ہے، 18 لاکھ کی کرولا افورڈ کر سکتی ہیں آپ؟ پھر اس معمولی جاب کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ گہرا، کاٹدار اور بے حد طنزیہ تھا۔ شہرے کو دانتوں پسینے آ گیا۔ ایسی کسی سچویشن کے بارے میں اس نے سوچا ہی کہاں تھا، ورنہ کوئی مناسب جواب ڈھونڈ لیتی۔ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر سچائی کے جراثیم موجود نہیں ہوں گے۔ آپ ذمہ دار اور ذہین ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ محنتی ہیں، یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت جھوٹی بھی ہیں۔ آپ نے خود کو ضرورت مند کہا تھا، یہ غلط بیانی مجھے سخت ناگوار گزری ہے۔ آپ پر آئندہ کام کے حوالے سے کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ زارون کے ذہن میں مجھے سخت الفاظ ایک دم ہی اسے غصہ دلا گئے تھے، حالانکہ اسے بہت کم غصہ آیا کرتا تھا۔ سر، یہ جاب مجھے ضرورت کے تحت نہیں، میری کوالیفیکیشن دیکھ کر دی گئی ہے۔ ایڈ میں صرف گریجویٹ کی ڈیمانڈ تھی، جبکہ میں نے فریش MBA اعزازی نمبروں کے ساتھ کیا ہے۔ میں فوراً کوالیفائڈ ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور امیدوار ایسی ڈگریز کے ساتھ انٹرویو دے رہی ہوتی تو یقیناً اس کا سلیکشن بھی ہو جاتا۔ جہاں تک بات گاڑی کی ہے تو یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ میں نے کیوں لی، کہاں سے لی اور کس طرح لی، میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ میرے کام کے حوالے سے ذرا بھر غلطی دیکھیں تو سرزنش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ آل رائٹ، میں آپ کے دلائل تسلیم کر لیتا ہوں، مگر کچھ اور باتیں بھی مجھے مشکوک کر چکی ہیں۔ کسی اور وقت ان پر تفصیلاً بات ہوگی، ابھی مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ آپ پلیز چل کے گاڑی میں بیٹھیے۔ وہ اسے ہدایت دے کر انٹرکام پر مصروف ہو چکا تھا۔ شہرے جلتی بھونتی باہر آ گئی۔
आनिया के ऑफिस में चंद मिनट रुककर बड़ी बेजारी के आलम में इसे बताया, ख्वाजा इंडस्ट्रीज वालों के बिजनेस सेमिनार में शिरकत करने जा रही हूँ। पता नहीं ये लोग आए दिन इजलास और तकरीरों से बोर क्यों नहीं होते। कहा था ना ये जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं, बाज आ जाओ ऐसे घटिया एडवेंचर से। मगर तुम तो सेक्रेटरी बनने का भूत सवार था, अब भुगतो। आनिया को तो इसकी खबर लेने का मौका मिलना चाहिए था। आज फिर मैं आनिया को लेकर नाना के घर को ढूंढने की कोशिश करूंगी। कुछ और मिले या ना मिले मगर अपनी माँ की तरबियत को तो देख लूँगी। पापा वहाँ दफन है और मामा यहाँ। मेरा वजूद कई हिस्सों में बटा है। मैं अपनी माँ की कब्र को देखने जाऊँगी, अपनी माँ से मिलूँगी, उन्हें ये बताऊँगी कि मेरा वजूद आपकी मोहब्बत के बगैर अधूरा और नामुकम्मल था। मम्मी, अगर पापा ना होते तो आपकी शहरी सबह की सड़कों पर रुल जाती, धूल मट्टी हो जाती, खो जाती। रिश्ते सहारा होते हैं, ढारस होते हैं, साइबान की तरह होते हैं, कड़ी धूप में छाया होते हैं। आजिफ अंकल ने पापा को तन्हा और बीमार जानकर हर जिक पहुंचाना चाही थी। अगर मेरे भी चचा या मामू, नाना या दादा होते तो मेरी बैग भी मजबूत होती। मुझे कोई खौफ रात भर जगाए ना रखता। पापा इसीलिए चाहते थे कि मम्मी मैं आपके ख़ानदान वालों के पास पहुंच जाऊं। पापा को यही खौफ था कि कोई और आजिफ और नफीसा मुझे तन्हा देखकर तकलीफ ना दें। वो मुझे हर अजियत और गम से बचाना चाहते थे। वो मुझे रिश्तों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया था। ये मेरी माँ का देश है, ये आपका वतन है मम्मी। मुझे इसकी फ़िज़ाओं से, हवाओं से, आते जाते मौसमों से, बहारों और ख़ज़ाओं से, धूप और छाँव से भी मोहब्बत है। मम्मी, आपको क्या पता कि काली भयानक रातों में पापा की मौजूदगी के बावजूद मुझे आपकी याद और लम्स की खुशबू बहुत रुलाती थी। वो बहुत दर्द के आलम में थके थके कदम उठाती पार्किंग तक आ गई। कतार में खड़ी गाड़ियों में वाइट शेराड को ढूंढना मुश्किल नहीं था। इसके साथ ही इसकी ब्लैक करोला खड़ी थी। वो 20 मिनट से वहाँ खड़ी अब थकने लगी थी, इसलिए गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर जारून का इंतज़ार करने लगी। 15 मिनट बाद वो सामने से आता दिखाई दिया था। इसके साथ अदन भी थी। न जाने क्यों चेहरे की पेशानी पर एक नागवार सी सिल्वर झलक दिखाने लगी। ओहो, तो ये नई सेक्रेटरी है तुम्हारी। अदन का अंदाज बहुत दिल जलाने वाला था। होंठ सुकेड़ कर इसका सरतापा जायजा लिया था। शहरे को वो सख्त बुरी लग रही थी। इस पूरे ऑफिस में अदन के तराश मिजाज की धूम थी, जिस पर यकीनन इसे बहुत फख्र था। अदन फ्रंट डोर खोलकर बैठ रही थी। जारून ड्राइविंग सीट संभालने से पहले इसे बैठने का इशारा करके बोला, आइए मिस, पहले ही देर हो चुकी है, बैठ भी चुको। इसे अपनी जगह पर जमा देखकर अदन ने इस्तेज़ाहिया कहा था। दूसरे मानों में कह रही थी कि गोया अपनी औकात के हिसाब से पीछे बैठो। बहुत ही मगरूर और खुद पसंद। जारून की ये कज़न शहरे को पहले दिन ही पसंद नहीं आई थी। ये इनकी तकरीबन 5वीं सरसरी मुलाकात थी, जिसमें हमेशा की तरह अदन चोट करने से बाज नहीं आई थी। इसे तंजिया मुस्कुराता देखकर शहरे ने तहम्मुल से कहा, मैं अपनी गाड़ी में आप लोगों को फॉलो करती आ जाऊंगी सर। बड़े शाहाना तमकनत के साथ जवाब देकर वो अपनी ब्लैक करोला की तरफ बढ़ रही थी। अदन के चेहरे की यकलक बदलने वाले तासुरात इसे मज़ा दे गए थे। ये जारून की नई सेक्रेटरी है। मोनस के पूछने पर अदन ने अपने मखसूस तंजिया अंदाज में दूर खड़ी शहरे को देखकर बताया, मुझे तो पहले ही मामला गड़बड़ लगता था, अब तो पक्का यकीन हो गया है। कौन सी चीज़ तुम्हें मकनातीस की तरह खींचकर यहाँ लाई है? इसका जवाब तो मैं शुरू में ही जान चुका था। ये बरकी मकनातीसी शुआ लगती है, इश्क भी कह सकते हैं, मगर इसे किसी शीशे या कंक्रीट की मोटी दीवार से रोका नहीं जा सकता। इसे मोहब्बत कहते हैं, बेतहाशा बेहिसाब मोहब्बत। कहाँ गुम हो चुके हो? अदन ने इसे सोचों में गुम देखकर हैरानी से कहा, इसमें कितनी तमकनत और वकार नजर आता है। मोनस इसे सराह रहा था। अदन ने नागवारी से मोनस की तरफ देखा। इन मिडिल क्लास लड़कियों के पास यही तो हथियार होते हैं मर्दों को रुझाने के लिए। वो यूं ही बेनियाज सी बनी पोज करती हैं। नहीं, ये शहरे हसनैन वो नहीं जो नज़र आती है। मोनस अब जारून के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया था। डिनर के फ़ौरन बाद शहरे ने जारून से इजाज़त लेनी चाहिए थी। इसने मोनस से कहा था कि वो शहरे को हॉस्टल छोड़ आए। मोनस ने अस्पात में सर हिला दिया था। शहरे अपनी गाड़ी में इसे फॉलो करती बिनते हवा पहुंच चुकी थी। मोनस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इसी पल बिनते हवा का गेट खुला और आनिया तेज़ी के साथ इसकी तरफ बढ़ी। मना किया था मैंने इस मनहूस सेक्रेटरी की जॉब से। रात के 9 बज रहे हैं, मेरी रूह तक कांप रही थी। शहरी, तुम कराची में नहीं हो और इस मुल्क में भी नहीं हो, रास्तों का तुम्हें पता नहीं, हालात इतने ख़राब हैं, मैं तुम्हें किसी एडवेंचर्स में नहीं डाल सकती। बस कल से तुम रिज़ाइन कर दो। तुम्हें भला जॉब की ज़रूरत ही क्या है? जारून अगर तुम्हारा
तेज तेज बोलते हुए मोनस को देखकर एकदम लम भेज कर खामोश हो गई थी और शहरे भी कदरे खजल सी होकर इधर उधर देखने लगी। मैंने आपको बाहिफाजत पहुंचा दिया है, अब इजाज़त दें। मोनस बहुत गहरी निगाहों से इसे देखता वापस पलट गया था। वो अपने पोर्शन की तरफ जाने के बजाय सीधा ज़ारून की तरफ आ गया। लाउंज में फ़ायज़ा भाभी बैठी नजर आईं। मोनस इन्हें देखकर मुरव्वतन कुछ देर के लिए खड़ा होकर हाल चाल पूछने लगा। मोनस, ज़रा मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कौन सी बात? मोनस छटक गया था। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि बात ज़ारून के मुतालिक है। एक्चुअली आज फरजुमंद अंकल आए थे। वो अदन और ज़ारून के रिश्ते की बात कर रहे थे। न जाने ज़ारून मज़ीद क्यों डिले कर रहा है। अब तो फ़ौरन के ऑफिस को भी इस्टेब्लिश कर चुका है। मज़ीद इस मामले को लटकाना बेहतर नहीं। न जाने ज़ारून के दिल में क्या है। फ़ायज़ा परेशानी के आलम में ज़ारून के बेडरूम के बंद दरवाजे को देखकर कह रही थी, इसके दिल में कम अज़ कम अदन नहीं है। मोनस ने सोचा था और फिर फ़ायज़ा को तसल्ली देकर ज़ारून के कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ारून कंप्यूटर के सामने बैठा था। इसे देखकर बिसाख्ता बोला, शहरे को ड्रॉप कर आए हो? यस सर। वो कुशन पर सर रखकर कारपेट पर नीमदराज हो गया और फिर सहूलत से इसके चेहरे का तफसीली मुआयना करके बोला, फ़ायज़ा भाभी तुम्हारी और अदन के रिश्ते की बात कर रही थी। अंकल भी शायद आज इसी सिलसिले में आए थे। इन्हें किसने अथॉरिटी दी है कि वो मेरे ज़ाती मामलात में बोलें? इसने कंप्यूटर ऑफ करके मोनस की तरफ रुख कर लिया। बड़ी भाभी हैं, तुम्हारी भलाई का ही तो सोच रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हर्ज क्या है? तुम और अदन वैसे भी एक दूसरे के लिए हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के दरमियान, फिर अदन को रिजेक्ट करने की कोई वजह भी तो हो। वो हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए, आखिर बचपन का साथ है। मोनस न जाने क्या उगलवाना चाह रहा था। मेरी और अदन की दोस्ती कुछ अनोखी नहीं, हम सब बचपन से साथ हैं। अनर, जैन, तुम और रिदा। मैंने भी दोस्ती के अलावा किसी और रिश्ते के मुतालिक नहीं सोचा। ज़ारून ने रखाई से कहा, मैं चाहता हूँ हम सब हमेशा अच्छे दोस्त ही रहें। वो सोफे पर लेटकर बालों में उंगलियां चलाने लगा था। मोनस बहुत देर तक इसे देखता रहा। तुम अभी तक इस बात को भूले नहीं हो? रोशी आंटी ने तुमसे माजरत भी कर ली थी। इनकी माजरत से क्या हुआ था? क्या मामा और फ़ायज़ा भाभी तंज करना छोड़ चुकी थी, या फिर पापा को वापस लाया जा सकता है? अदन का इस किस्से में कोई कसूर नहीं था, सो मैं इसे माफ़ कर चुका हूँ। मगर रोशी आंटी के बहतान, इल्ज़ाम तराशियों और जहन में बुझे अल्फाज में आखिरी सांस तक याद रखूँगा। पापा की वो नज़रें जिनमें न जाने कितने ही शिकवे थे, मैं कुछ नहीं भुला सकता। फिर इन नए रिश्तों की भला क्या ज़रूरत है? रोशी आंटी अदन की माँ है। इस हवाले से मुझे इनसे भी मिलना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, और सबसे बढ़कर वो इज़्ज़त और एहतराम कहाँ से लाऊंगा जो वो खुद अपने हाथों से खो चुकी हैं। वो जहर खंद हो रहा था। मोनस को भी 5 साल पहले के कुछ वाक़यात याद आने लगे थे। यही घर था, इसी घर में आंटी ने ऐसा तमाशा लगाया था कि वो सभी कई दिन तक एक दूसरे से निगाह चुराते रहे थे। जबकि ज़ारून तो पापा की डेथ के बाद लंदन चला गया था। अभी 2 साल पहले इसकी वापसी हुई थी। आज से 5 साल पहले जब वो अमेरिका से कराची आए तो इनकी कामयाब वापसी पर असफंद यार ने बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया था। इनके 2 भतीजे और 2 भतीजियाँ, सबसे लाइक फाइक छोटा बेटा ज़ारून फ़ौरन से आला तालीम हासिल करके आए थे। ये इससे अगले दिन की बात थी। इन दिनों अदन का एक कज़न डेनमार्क से आया हुआ था और आंटी इस पर बहुत फिदा हो रही थी। इसी ज़मन में उन्होंने ज़ारून और अदन की बचपन की मंगनी तोड़ने का फ़ैसला भी कर लिया था। मगर इससे पहले उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ अपने शौहर और जेठ को ज़ारून से मुतनफ़िर किया। उन्होंने एक घरेलू मुलाजमा को काफ़ी रकम देकर इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए तैयार कर लिया था। सो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो रानी नामी लड़की रोती धोती चीखती चिल्लाती स्टडी रूम से बरामद हुई और इसने चीख चीख कर ज़ारून पर बहतान लगाने शुरू कर दिए थे। आंटी की आवाज़ भी इस आवाज़ में शामिल हो गई। उन्होंने ऐसे ऐसे घटिया और शर्मनाक इल्ज़ाम लगाए थे कि ज़ारून हकदक रह गया। बाकी कसर इसके भाभीियों और भाई ने पूरी कर दी। वो जो हर मोड़ पर चाहा गया था, सराहा गया था, इतनी मोहब्बतों चाहतों के बाद सबकी बदली बदली निगाहों से टूट फूट गया। इस शदीद सदमे से असफंद यार को हार्ट अटैक हो गया था, जो कि जानलेवा साबित हुआ। अपने बेटे की इस कदर तौहीन और बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे। पापा की अचानक डेथ के बाद रोशी आंटी को शदीद किस्म के एहसास से जुर्म ने घेर लिया था। सो इनकी नींदें ऐसी हराम हुई कि एक दिन दौरे की हालत में उन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया। और फिर ना सिर्फ वो शौहर और बेटी की नज़रों से गिरी थी, बल्कि ख़ानदान भर की लानत मलामत का भी इन्हें सामना करना पड़ा था। भांजे की तरफ से मायूस होकर एक मरतबा फिर वो ज़ारून की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मगर अब ज़ारून ने एक और फ़ैसला कर लिया था। बस वो मुनासिब मौके की तलाश में था कि कब पूरा ख़ानदान एक जगह इकट्ठा हो और वो रोशी के सर पर बम फोड़ दे। मोनस, कहाँ खो गए? आजकल तुम सोचों में गुम रहने लगे हो। मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। मोनस ने चौंक कर फट से जवाब दिया। ज़ारून
مسکرانے لگا۔ مثلاً کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ شہر حسنین تمہارے حواسوں پر سوار ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی تم ٹھیک اندازے لگا لیتے ہو۔ زارون اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مونس ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں ہمیشہ تمہارے بارے میں 100% ٹھیک اندازے لگاتا ہوں۔ مجھے تو پہلے دن ہی پوری دال کالی نظر آنے لگی تھی، بس تیرے منہ سے گلوانا تھا، اس نے فخریہ کہا تھا، اور پھر زارون کو بنت ہوا کے گیٹ پر ہونے والی آنیہ اور شہرے کی گفتگو کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ پاکستان کی رہنے والی نہیں ہے، مونس نے کہا۔ ہاں، میں نے اس کی ID کارڈ سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ ملیشیا کی ریاست صباہ سے تعلق رکھتی ہے۔ کئی عرصے سے وہ لوگ ملیشیا میں مقیم ہیں۔ اس کا گھر بہت شاندار ہے، فادر کی فوڈ فیکٹری اسے وراثت میں ملی ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود صرف ایک سوالیہ نشان کھٹک رہا ہے کہ وہ پاکستان کس سلسلے میں آئی ہے۔ زارون تفصیلاً بتا رہا تھا، جبکہ مونس نے حیرانی سے سر ہلایا اور بولا، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ یہ معمولی سی جاب صرف تم سے ملنے کی ایک کڑی ہے۔ آنیہ، آج یاسر آیا تھا، پنڈی سے صوبیہ آنٹی نے فون کر کے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ آنیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں امی؟ بھائی آپ سے ملنے آئے تھے؟ ہاں، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، آنٹی نے آنسو پونچھ کر بڑی محبت سے کہا تو آنیہ بے ساختہ بولی، کہاں؟ ملیشیا؟ مگر کیوں؟ کیا بھابھی نے اجازت دے دی ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ بھابھی سرتاپا بدل گئی؟ آنیہ حیران تھی۔ شدت اس کایا پلٹ نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ وہ بدلنے والی چیز کہاں ہے؟ یاسر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اب کہ ان کی آواز پھر سے بھر آ گئی تھی۔ انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ کب؟ آنیہ تو پے در پہ انکشافات سے دنگ رہ گئی۔ چند دن پہلے، اور اب وہ ہمیں ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہا ہے، مگر تمہارے ابو نہیں مان رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے تمہاری شادی کر دی جائے، پھر ہم لوگ یاسر کے ساتھ جائیں گے۔ وہ دل سے بیٹے کو معاف کر چکی تھی۔ آنیہ فون بند کر کے بھی کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے آنیہ؟ شہرے ابھی ایما سے بات کر کے اندر داخل ہوئی تھی، اسے گمسم دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میرا بھائی یاسر لوٹ آیا ہے۔ ارے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم کیوں رنجیدہ ہو؟ شہرے خوشی سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ بھابھی جیسی عورتوں کے انجام پر افسردہ ہوں، انہوں نے بھلا کیا پایا سب کے دل دکھا کر؟ دفع کرو ایسی بھابھی کو، چلے اس خوشی میں تمہیں آئس کریم کھلاتی ہوں، شہرے نے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا فائدہ، تم تو کھاؤ گی نہیں، تمہیں کھاتا دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی، اس نے مزے سے کہا۔ شہری، کل ہم پنڈی چلیں گے، آنیہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی تھی، اور پھر انہوں نے جھٹ پٹ پنڈی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ آفس سے 3 دن کی چھٹی لے کر دوسرے دن وہ بائی ایئر دونوں پنڈی پہنچ گئی تھیں۔ اسی شام یاسر ایک مرتبہ پھر بہن سے ملنے ان کے فلیٹ میں آیا تھا، اور وہیں شہرے نے یاسر کو بغور دیکھ کر ایک دم ذہن کو دوڑانا شروع کر دیا تھا کہ اس نے اس چہرے والے بندے کو کہاں دیکھا ہے۔ اس کی یادداشت چہرے پہچاننے کے معاملے میں بہت اچھی تھی، یہ اس کا دعویٰ تھا، اس معاملے میں وہ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ واقعی یاسر تھا، مریم کا یاسر۔ شہرے نے اسے تصویروں کے علاوہ بھی دیکھ رکھا تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، آپ یہاں؟ تم یاسر بھائی کو جانتی ہو؟ رات کو آنیہ اسے پوچھ رہی تھی۔ شہرے کے دل میں غم و غصے کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر بظاہر وہ پرسکون تھی۔ بہت اچھی طرح، اس نے طنزیہ کہا، مگر کیسے؟ آنیہ اس کا طنز سمجھے بغیر خوشدلی سے بولی تھی۔ 2 دن انتظار کر لو، سارا چٹھا کھول کر رکھ دوں گی، شہرے نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اسی صبح اس نے چپکے سے مریم کو کال ملائی، اسے فوراً پاکستان آنے پر بمشکل راضی کیا تھا، اور پھر 3 دن بعد وہ ان کے ساتھ فلیٹ میں موجود اپنی داستان سنا رہی تھی، اور آنٹی روتے ہوئے مسلسل عائشہ کو چوم رہی تھی، یاسر کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ خود مریم بھی حیران تھی، اسے شہرے سے ایسے سرپرائز کی توقع نہیں تھی۔ انکل نے فوراً یاسر کو طلب کر لیا تھا، اور وہ مریم اور عائشہ کو دیکھ کر گمسم رہ گیا، اور پھر اس نے اپنی بیٹی کو بے ساختہ گود میں اٹھایا اور چومنے لگا۔ میں تم دونوں کو یہاں بلانے والا تھا، یاسر نے شرمندگی سے چور آواز میں کہا، اور پھر ساری رات صفائیاں پیش کرتا رہا۔ تم انہیں کبھی بھی معاف نہ کرنا مریم، ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہوتے، شہرے نے سنجیدگی سے کہا۔ میں خود اسے کبھی معاف نہیں کروں گی جس نے مجھے میری پوتی تک کی خبر نہیں دی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے یاسر، آنٹی بھی مریم کی بھرپور حمایت کر رہی تھیں۔ انہیں گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل چکی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے ان کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹا دی تھیں، اور ادھر یاسر مریم کے کان میں نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اگلی صبح شہرے نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مریم اور آنٹی کچن میں مصروف حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ بنا رہی تھیں، جب
جبکہ عائشہ انکل کی گود میں چڑھی اپنی توتلی باتوں میں سے انہیں مسلسل ہنسا رہی تھی۔ شہرے اور آنیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بے ساختہ مسکراتی ہے۔ کیسا فلمی سین تھا۔ شہرے مریم سے ناراض تھی جس نے یاسر کو 2 لمحوں میں معافی کا پروانہ تھما دیا تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر یاسر مل گیا ہے، ایک خاندان مل گیا ہے، میری بیٹی کو اپنی پہچان مل گئی ہے۔ میں اس خوشی میں سب کچھ بھلا چکی ہوں شہرے جی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں یاسر کی فیملی کا حصہ بن چکی ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ، یہ سب آپ کی کوششوں کا رزلٹ ہے۔ میں کبھی بھی اس احسان کا بوجھ نہیں اتار سکوں گی۔ مریم نے فرط محبت سے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے اور پھر نم آنکھوں سے یہ بتانے لگی تھی کہ یاسر کیوں بغیر کچھ بتائے اپنا اتا پتہ دیے بغیر غائب ہوا تھا۔ وہ پہلے یہاں آ کر اپنی امی ابو کو منانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ کے بعد وہ سنجیدگی سے مجھے اپنے ساتھ واپس لانے کا سوچ چکے تھے، مگر پہلے یہاں حالات ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کی وجہ سے امی ابو ناراض تھے، ان کی بہن بھی خفا تھی۔ وہ سب کو منانے کے بعد مجھے اور عائشہ کو بلوانا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میں یہاں پہنچ گئی، اور یہ سب صرف آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مگر یاسر بھائی تمہیں اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا کر آتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے غلطی تو کی ہے، میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے تمہیں رلایا ہے، ستایا ہے، اور تم احمق انہیں معاف کر چکی ہو۔ انہوں نے مجھے اس انداز میں معافی مانگی تھی کہ میں انہیں معاف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور پھر امی اور ابو کی سفارش پہ نظر انداز نہیں کی جانے والی تھی۔ وہ اپنے صبح کے بھولے بیٹے کو پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر شہری جی، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ مجھے امی اور ابو نے قبول کر لیا ہے۔ مجھے ایک گھر مل گیا ہے، میری بیٹی کو اپنوں کا پیار مل گیا ہے۔ حالات کی تلخیوں نے اسے بہت سمجھدار کر دیا تھا۔ شہرے دل ہی دل میں قائل ہو چکی تھی۔ واقعی یہ تو بہت خوشی کا مقام تھا کہ آنٹی اور انکل نے مریم کو قبول کر لیا تھا۔ یاسر نے پھر اسے محبتوں کا مان اور سائبان مہیا کر کے پھر سے اس کے دل کو جیت لیا تھا، اور اس کا دل تو ہوتا ہی موم کی طرح ہے۔ ذرا سے پیار کے 2 بول پیا کے منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور عورت بیچاری اپنی جان تک مارنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ہوا کی بیٹی جو ہوئی، ایک گھر کی چاہ، ایک مرد کا تحفظ، سارے دکھ بھلا دیے تھے۔ صرف اسی ایک چاہت نے آبلہ پائی کا سفر بھی بھول چکا تھا، رت جگہوں کے عذاب اور راتوں کی تاریکیوں میں بہنے والے آنسو بھی یاد نہیں رہے تھے۔ صرف ایک پیا کی مسکراہٹ نے یہاں سے لے کر وہاں تک پھول ہی پھول کھلکھلا دیے تھے۔ بہاروں نے اپنی آمد کی خبر دے ڈالی تھی۔ بارش کے پہلے قطرے نے دھرتی کے رخسار چوم لیے تھے۔ مریم نے آگے بڑھ کر تمام دریچے کھول دیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں مادام آپ سے کہ ہماری والی کو کہاں لے اڑی تھیں آپ؟ اور ابھی بھی وہ آنیہ بیگم آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی؟ اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز کو سن کر شہرے اچھل کر پلٹی۔ آپ یہاں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک مرتبہ پھر اسی لائن میں بنے گھر پر نیم پلیٹ پر اپنے نانا کا نام تلاش کر رہی تھی، جبکہ مونس کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ میں بھی یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا کہ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ کچھ عرصے پہلے بھی میں نے آپ کو اسی ایریا میں دیکھا، اور ابھی میں ٹیرس پر کھڑا کب سے آپ کو ادھر ادھر آتا جاتا دیکھ رہا ہوں۔ اینی پرابلم اس شہر حسنین؟ مونس نے بے حد شائستگی سے پوچھا تھا۔ شہرے نے چند پل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کیوں نہ مونس کی مدد لی جائے۔ آپ اس ایریا میں رہائش پذیر کسی بختیار سکندر کو جانتے ہیں؟ وہ بہت پریشانی کے عالم میں تکی تکی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب کہ مونس سچ مچ ٹھٹک گیا۔ بختیار سکندر سے آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ یہ بات تو میں انہیں ہی بتاؤں گی۔ کیا آپ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ شہرے نے بے حد لجاجت سے کہا تھا۔ مونس کچھ پل سوچتا رہا اور پھر آہستگی سے بولا، آپ اس وقت ان کے گھر کے سامنے ہی کھڑی ہیں۔ یہ بختیار سکندر صاحب کا گھر ہے۔ شہرے کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نہایت خوشی اور جوش کے ملے جلے انداز میں بولی تھی، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ یعنی رشتے میں؟ اتنا تو وہ دیکھ چکی تھی کہ مونس اسی گھر کے گیٹ سے برآمد ہوا ہے۔ میں ان کا پوتا ہوں۔ کیا آپ اسفند ماموں کے بیٹے ہیں؟ شہرے خوشی سے بھرپور آواز میں سرگوشیانہ انداز میں بولی، نہیں، میرے پاپا کا نام فریدون ہے، بڑے پاپا اسفند کا بیٹا زارون ہے۔ آپ زارون کے آفس میں جاب کرتی ہیں نا؟ مونس بھی اس کے چہرے پر بکھری خوشی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی ایک موما لگتی تھی، اب وہ اپنی نم آنکھوں کو پونچھ رہی تھی۔ آپ مجھے میرے نانا سے ملوا دیں گے؟ شہرے نے ایک تواتر سے بہنے والے آنسو کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے پھر سے بہت التجائی انداز میں کہا، نانا؟ مونس اچھل ہی تو پڑا تھا۔ آپ کون ہیں شہرے؟
اب کے مونس کے لب و لہجے میں حد درجہ سنجیدگی نمایاں تھی۔ میں آپ کی پھپھو باسمہ بختیار کی بیٹی ہوں، شہرے نے بھرائی آواز میں کہا۔ مونس کے سر پر گویا بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ حق تک سا کھڑا اسے دیکھتا رہا، جو کہ اپنی ہی دھن میں مگن کہہ رہی تھی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ زارون کو لندن میں دیکھا تھا، اسی وقت مجھے گویا یقین ہو گیا تھا کہ یہ اسفند ماموں کا بیٹا ہوگا۔ زارون ان سے بہت مشابہ ہے، سیم ان کی کاربن کاپی لگتا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، ماموں کے چہرے کے نقوش میں نرمی پائی جاتی ہے، مگر زارون کے نقوش میں سختی نمایاں ہے۔ یہ دیکھیے اسفند ماموں کی تصویر۔ اس نے بیگ میں سے ایک تصویر نکال کر مونس کے سامنے کر دی تھی۔ اس کی اکلوتی پھپھو باسمہ کے ساتھ ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا تھا، جبکہ بائیں طرف بڑے پاپا اسفند یار پھپھو کو باہوں کے حلقے میں لیے بیٹھے تھے۔ مونس کی تمام تر الجھنیں دور ہو گئی تھیں۔ شہرے پی سی کے ہال میں زارون کو دیکھ کر کیوں ٹٹکی تھی، سب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ایک فطری سی محبت مونس نے اس روتی ہوئی لڑکی کے لیے دل میں محسوس کی تھی۔ آپ کو تصویر دیکھ کر یقین آ گیا ہے نا کہ میں باسمہ بختیار کی بیٹی ہوں؟ اس نے بڑی آس بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ مونس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنے نانا سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ مگر شہرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دادا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھپھو کی وفات کے صرف ایک ہفتے بعد دادا اور پھر دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ مونس ان کے فک چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر سر جھکائے بولا۔ اور اسفند ماموں؟ اس کی آواز گویا کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو پھر شہرے یہاں اس سرزمین پر کیا لینے آئی ہے؟ میرا اعتبار کرنے والے، میری ماں کو چاہنے والے تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر شہر حسنین کو کون محبت سے تھامے گا؟ میرے ماتھے پر کون شفقت سے بوسہ دے گا؟ میرا کوئی بھی نہیں رہا، میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ اس آس کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ میرے پاپا، میری ماما، میرے سب رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ میں شہر حسنین رشتوں کے معاملے میں کس قدر غریب ہوں، کلاش ہوں، مفلس ہوں۔ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم ہیں نا تمہارے اپنے، تم آؤ میرے ساتھ، مونس نے آگے بڑھ کر اس کا سر نرمی سے تھپتھپا کر کہا تھا۔ شہرے کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس بندی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شیشے کے محل میں اسے سوائے آنسوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ خود کو سنبھالو شہرے، زندگی میں بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں قدم قدم پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، بہت پھونک پھونک کر پاؤں رکھنے پڑتے ہیں، آنیہ اسے بازو میں سمیٹتے ہوئے بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مونس اسے اپنے پورشن میں لے جانے کے بجائے عدن کے پورشن میں لے آیا تھا۔ اس کے ممی پاپا پنڈی کینٹ میں عارضی طور پر مقیم تھے۔ وہ آنٹی کو شہرے کے متعلق بتا کر انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر زارون کو بتانے کے لیے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچھ خوشی اور شہرے کے متعلق انوکھے سے انکشاف نے ذہن کو باؤنڈ کر دیا تھا، ورنہ وہ زارون کو فون پر بھی انفارم کر سکتا تھا۔ اچھا تو تم باسمہ کی بیٹی ہو؟ روشانہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے رات کو ان کے اور زارون کے درمیان زبردست سی جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی لائق فائق حسین بیٹی پر کسی 2 ٹکے کی سیکریٹری کو فوقیت دے رہا تھا۔ کل اس نے ہارون کے بیٹے کی سالگرہ کے فنکشن میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ کسی شہر حسنین سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ عدن کے مقابلے میں وہ کسی سیکریٹری کو سامنے لے آیا تھا۔ روشانہ کو آگ بگولا ہونے میں صرف چند پل لگے تھے۔ غصے اور توہین کے احساس سے ان کا رواں رواں سلگنے لگا تھا۔ تم جانتے ہو عدن تمہاری منگیتر ہے، کبھی تھی، اب نہیں۔ اس نام نہاد منگنی کو آپ خود توڑ چکی ہیں۔ اتنا پرانا واقعہ تو نہیں، نہ ہی آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہے۔ زارون نے تمسخرانہ کہا۔ اب میرے ساتھ کون سے لال جواہرات جڑ گئے ہیں؟ میں وہی زارون اسفند ہوں جسے 5 سال پہلے آپ نے انہی سب کے درمیان تماشا بنا دیا تھا۔ میری بیٹی کو تم ٹھکرا کر اس 2 ٹکے کی سیکریٹری کو اس گھر میں لاؤ گے؟ روشانہ نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو بھی بے نکت سنا رہی تھی، جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ عدن الگ توہین کے احساس سے بپھری شیرنی بنی غصے کے عالم میں بل کھا رہی تھی۔ زارون کے اس فیصلے کو سن کر اس کی دونوں بھابھیوں نے بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اس کے دونوں بھائی بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب نے فردن فردن اسے سمجھانا چاہا۔ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ معمولی سی سیکریٹری کے لیے خاندان میں ایک جنگ کے سلسلے کو مت شروع کرو۔ کم از کم اپنی اسٹینڈرڈ کی لڑکی کو عدن کے مقابلے میں لانا تھا۔
ان مڈل کلاس لڑکیوں کو اچھے گھرانے کے امیر لڑکوں کو پھانسنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ فرزان کا انداز جلا کٹا تھا۔ زارون کا چہرہ غصے کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی کلاس کا تعین کرنے والے؟ وہ میرے لیے کیا ہے یہ آپ لوگ نہیں جان سکتے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں، اور براہ کرم آپ کو میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے پرسنلز میں اپنے بھائیوں کا بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ گھر میں ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ روشانہ بیٹی کے دل کی کیفیت سے واقف تھیں، سو انہوں نے ایک دفعہ پھر عدن کی خاطر شوہر سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ زارون پر کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس پر الزام تراشیاں اور بہتان باندھنے شروع کر دیے تھے، اور اب شہرے کی آمد تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے باعث بنی تھی۔ مونس کے انکشاف نے انہیں مدہوش کر دیا تھا کہ یہی زارون کی سیکریٹری اور باسمہ کی بیٹی ہے جس سے وہ شادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ شہرے کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ اسی اثنا میں عدن بھی آ گئی۔ تیری ماں بھی بغیرت تھی، تو بھی بغیرت ہے۔ وہ بھی کسی غیر ملکی پر عاشق ہو کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے بھی مردوں کو لبھانا آتا تھا۔ تو نے بھی یہی گٹس وراثت میں لیے ہیں۔ بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی، ادھر کیا لینے آئی ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، تیرے ہوتے سوتے مر کھپ گئے ہیں۔ 5 سال پہلے اسفندیار نے ضرور چوم چاٹ کر سینے سے لگانا تھا۔ اسے گندگیاں اور غلاظتیں سمیٹنے کی عادت تھی۔ تیری ماں کے معاشقوں کی داستان سن کر وہ چلا گیا تھا، اسے لے کر نکاح کرنے، خود ہاتھ سے پکڑ کر تیرے باپ کے گھر چھوڑ آیا تھا اس بغیرت کو۔ مری جا رہی تھی اس حسنین احمد کے عشق میں، نہ باپ کی عزت کا خیال کیا نہ بھائیوں کی غیرت کا۔ روشانہ کے ساتھ ساتھ اب عدن بھی چلا رہی تھی، اس پر کیچڑ اچھال رہی تھی، اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ سوائے زارون کے تجھے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا؟ آ گئی ہو مجھے برباد کرنے، آوارہ ماں کی اولاد۔ تجھ جیسی بے شرم بے حیا عورت کو راہ چلتے بہت مل جائیں گے۔ جان چھوڑو زارون کی۔ شہرے کو لگ رہا تھا گویا کسی نے اس کے حلق پر چھری رکھ کر چلا دی ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں ایسے توہین آمیز الفاظ سن کر اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے تھے۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے اور بھی افراد اکٹھے ہونے لگے تھے، ماہا، فائزہ، زین، نوکر، مالی، ڈرائیور۔ شہرے کو یوں محسوس ہو رہا تھا وہ ایک پل میں ہی چکرا کر زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے عدن کے منہ کو نوچ لینا چاہا تھا، اس کے چہرے کو مسخ کر دینا چاہا تھا، کسی نیزے کو اس کے سینے میں اتار دینا چاہا تھا۔ اس کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی تھی اور پھر وہ یکدم پھٹ پڑی۔ اعلیٰ نسب حسب والی بدزبان عورتوں، تم کیا جانو محبت کس شے کا نام ہے؟ میری ماں کی عظمت کا تم لوگوں کو کیا پتا؟ کیا خبر میری ماں کو چاہنے والے منو مٹی تلے جا سوئے ہوں؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو، پھر کسی دوسرے پر تہمت لگانا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاپا کا فیصلہ غلط تھا، انہوں نے مجھے غلط جگہ پر بھیجنے کا فیصلہ کر کے مجھے میری ہی نظر سے گرا دیا ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے تم لوگ انسان نہیں ہو، نہ تم میں کوئی انسانیت پائی جاتی ہے، تم لوگ ناسور ہو، عذاب ہو۔ آج میں اپنی ممی کے بھائیوں کے گھر سے ذلتوں کے تحفے لے کر جا رہی ہوں، حقارت اور نفرت کی سوغات ملی ہے مجھے۔ یہ میری ماں کا پاکستان ہے، اس وطن سے مجھے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے، صرف اس لیے کہ میری ماں کا پاکیزہ وجود اس پاک زمین کی گود میں محفوظ ہے۔ یہاں میرا سب سے بڑا اثاثہ میری ماں کی قبر ہے۔ میں کسی کلرک کی بیٹی نہیں ہوں جو آپ کے اعلیٰ خاندان اور اپر کلاس کا حصہ بننے کے لیے کسی غیر مرد کو لبھاؤں گی۔ میرا ہوم لینڈ تمہارے ان 5 پورشنز پر مشتمل گھر سے بھی بڑا ہے۔ میرے پاپا کی فوڈ فیکٹری آپ کی تمام فیکٹریوں سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے۔ میرے پاپا نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ پاکستان میں میری ممی کے 5 بھائی رہتے ہیں، ان کی ممی پاپا ہیں، ان کا بہت اعلیٰ حسب نسب ہے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، صرف یہ بتانا بھول گئے تھے کہ ممی کے بھائیوں نے رشتوں کو دولت کے ترازو میں رکھا ہوا ہے، جنہیں انسانیت اور محبت کے کسی سبق کا پتہ نہیں، جو ان کی شاعری کو کسی مردار کی طرح دھتکار دیں گے، جو مجھ پر اتنا کیچڑ اچھالیں گے کہ میرا پورا وجود اس گندگی سے لت پت ہو جائے گا۔ اس نے آخری حقارت بھری نگاہ ان کے ساکت مہر لب چہروں پر ڈالی تھی اور آنکھ میں ڈھیروں آنسو لیے نکلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی تھی، یہ فرجمن سکندر کی آواز تھی۔ شہرے بیٹا رک جاؤ۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس کی ماں کے خاندان والے تھے، ان اپنوں کی چاہ میں وہ اپنی ہستی کا غرور تک کھو بیٹھی تھی۔ وہ ان سے ملنے کی حمق لیے اتنی دور سے یہاں تک چلی آئی تھی، وہ رشتوں کا مان اور تحفظ لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی انا اور تمام تر تفاخر کھو گنوا بیٹھے گی۔ اس کے آنسو آنیا کے دل پر گر رہے تھے، وہ اسے سمیٹتے سمیٹتے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ ہتھیلی پر جلتا چراغ رکھ لیا تھا، اس نے جلن تو ہونا ہی تھی۔ وہ زارون اسفند تھا، اپنے پاپا کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا۔ اس کی پیدائش کے 4 سال بعد ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
ماما کے بعد پاپا نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ شروع سے ہی اپنے پاپا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ وہ بھی اپنے بڑے دونوں بیٹوں کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے بھی کہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور شاید اس لیے بھی کہ وہ ہو بہو شکل و صورت میں ان جیسا تھا۔ البتہ اس کا مزاج اپنے پاپا جیسا نہ تھا، نہ ماما جیسا، بلکہ وہ بے حد غصیلا اور اکھڑ مزاج تھا، بالکل اپنے دادا جیسا۔ بختیار سکندر کی اپنی ساری اولاد میں زیادہ اپنی چھوٹی بیٹی باسمہ سے محبت تھی۔ وہ اپنے بھائیوں اور ممی کی بہت لاڈلی تھی، مگر سب سے بڑے بھیا اسفندیار سے اس کی دوستی اور محبت مثالی تھی۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر مسئلہ اپنے بھیا اسفندیار سے شیئر کرتی تھی، اور پھر باسمہ نے اپنی زندگی کے بہت اہم معاملے کو اپنے بھیا سے نہ چھپا کر انہیں اور بھی خود سے قریب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی لاڈلی بہن کی خاطر اپنے والد سے الجھ پڑے تھے۔ پاپا کو قائل کرنا انتہائی مشکل امر تھا، سو وہ ایک دفعہ فیصلہ کرتے تھے اور پھر ہمیشہ کی طرح اس پر ڈٹ جاتے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے معاملے میں بھی اپنے اصولوں کو نہیں توڑا تھا، سو ایسے حالات دیکھ کر اسفندیار نے ملیشیا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ حسنین احمد سے ملنا چاہتے تھے، اسے پرکھنا چاہتے تھے، اور پھر انہیں حسنین احمد کو دیکھ کر مایوسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنی بہن کے انتخاب کو سراہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ ایک طویل جنگ کے بعد جب پاپا کسی طور نہ مانے تو وہ خود باسمہ کو لے کر ملیشیا چلے گئے تھے۔ ان کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس انتہائی قدم کی وجہ سے انہیں پاپا سمیت سب کی ناراضگی برداشت کرنا پڑے گی، مگر پاکستان آنے کے فوراً بعد انہیں پاپا کی طرف سے جلا وطنی کا حکم مل گیا تھا۔ وہ ان کی کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سو وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچوں سمیت لندن چلے گئے۔ ہاجرہ کی ڈیتھ اور باسمہ کی اچانک موت کی خبر نے انہیں کئی سالوں تک ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں جکڑے رکھا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مگر باسمہ کو بھلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں جب امی پاپا انہیں ہی الزام دیتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی انہیں مجرم تصور کرتے تھے، جنہوں نے ان کی پیاری بہن کو ان سے دور کر دیا تھا۔ پاپا کے خیال میں ان کا فیصلہ غلط تھا اور حسنین احمد کو باسمہ کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ زارون نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ اپنے باپ کو کمرے میں بند چپکے چپکے روتا دیکھا تھا۔ وہ اکثر ہی نہ جانے کس کی تصویر وہ دیکھ کر پہروں روتے رہتے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ بہت عرصے تک زارون نے بھی اس تصویر والی ہستی کے متعلق پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر پھر ایک دن اس نے پاپا سے پوچھ ہی لیا، یہ باسمہ ہے میری چھوٹی بہن، تمہاری پھپھو۔ پاپا کی آنکھیں پرنم تھیں، ان کی آواز بھر آ رہی تھی۔ پاپا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ زارون کے پوچھنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ زارون بہت دیر تک اپنی پھوپھی کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ بہت خوبصورت کتابی چہرہ تھا۔ زارون نے اس تصویر کو پاپا کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر اتنی مرتبہ دیکھا تھا کہ باسمہ کے چہرے کا ایک ایک نقش اسے ازبر ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو چھم سے ایک ہنستی مسکراتی تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شہر حسنین احمد کو پہچاننے میں غلطی کرتا؟ اسے پاپا نے پھپھو کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، تو آپ کو کم از کم پھپھو کی بیٹی سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا پاپا۔ حسنین گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکا ہے، پاپا نے رنجیدگی سے بتایا تھا، اور پھر جب وہ پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا تو پاپا نے اس سے انوکھی سی بات کی تھی، تم شہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا زارون، چھٹیوں میں ملیشیا کا ایک چکر ضرور لگا لینا، کیا پتہ شہرے کا کہیں سے سراغ مل جائے۔ اس نے پاپا کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر پھر امریکہ جا کر سب کچھ بھول بھال گیا۔ ملیشیا کوئی چھوٹا سا ملک ہے، وہ کہاں شہرے کو ڈھونڈتا پھرے۔ اسے پاپا کی فرمائش پر ہنسی آ رہی تھی۔ پھر وقت گزرتا رہا، وہ مونس، انس، ردا، عدن اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان لوٹ آئے تھے۔ عدن فرجمن اس کی دوست تھی، کزن تھی اور منگیتر بھی۔ پاپا کا ارادہ اس کی شادی کر دینے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں روشی آنٹی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھیں۔ ان کی گھٹیا سازش کا عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ وہ عدن کی شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی تھی، اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے انہوں نے بڑی جاندار پلاننگ کر رکھی تھی۔ ان کا ڈرامہ کامیاب رہا تھا، مگر پھر روشی آنٹی کے خواب توڑ کر ان کا اکلوتا مل آنر بھانجا واپس ڈنمارک چلا گیا تھا۔ آنٹی کی گھٹیا سازش کی لپیٹ میں صرف وہ نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کی پھپھو باسمہ کی کردہ ناکردہ غلطیوں کو بھی دہرانا شروع کر دیا تھا۔ پاپا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد زارون نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ اس کے بھائیوں جیسے کزنز کا ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً اس کے دماغ کی شریان ضرور پھٹ جانی تھی۔ اسے آنٹی سے شدید نفرت
ہو چکی تھی، مگر عدن سے وہ بے رخی نہیں برت سکا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک ساتھ ساتھ تھے۔ پھر انہی دنوں اسے لندن جانا پڑا تھا۔ اسے کاروباری حوالے سے کچھ لوگوں سے ملنا ملانا تھا۔ آفس ورک کے علاوہ واپس آنے سے پہلے وہ اپنے ایک عزیز ٹیچر سے ملنے یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹوں کی طویل ملاقات اور گپ شپ کے بعد جب زارون واپس جانے کے لیے گراؤنڈ سے گزرتا ہوا بیرونی گیٹ تک جا رہا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بہت پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ان نظروں کی تپش نے اسے مڑنے پر مجبور کیا تھا، مگر ارد گرد اسے کوئی ایسا شناسا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے اپنی دھن میں مگن گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری مرتبہ اسی قسم کے احساسات سے دوچار وہ ایک شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی کوئی چہرہ اس کی نگاہ کی زد میں نہیں آیا تھا جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک جاتا، مگر پارکنگ تک جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر دیکھا تھا۔ ایک لڑکی تقریباً بھاگتے ہوئے سامنے سے آ رہی تھی۔ زارون نے کوئی توجہ نہیں دی تھی اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس اپنے فلیٹ کی طرف آ گیا۔ تیسری مرتبہ وہ جان چکا تھا کہ لندن میں قیام کے دنوں میں وہ کیوں ایسے احساسات کا شکار رہا ہے۔ پی سی کے ہال میں موجود وہ لڑکی جس شوق کے عالم میں محبتوں کا جہان آنکھوں میں سموئے سے بغور دیکھ رہی تھی، اب کے زارون کے ٹھٹکنے کی وجہ وہی کتابی چہرہ تھا جس کی تصویر اس نے کئی مرتبہ پاپا کے کمرے میں دیکھ رکھی تھی۔ وہ شہر حسنین احمد تھی، اس کے پاپا کی عزیز جان بہن کی بیٹی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، پھر وہ کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر اسے دکھائی دینے لگی، مگر حقیقت میں وہ اس وقت چونکا تھا جب وہ ایک معمولی سی سیکرٹری کے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آئی۔ اب تو کوئی راز چھپا نہیں رہا تھا، اسے مونس کی تمام تر باتوں میں سچائی نظر آنے لگی تھی۔ زارون اس کی کوالیفیکیشن دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے یاد آ چکا تھا کہ اس نے لندن یونیورسٹی میں شہر حسنین کو ہی دیکھا تھا۔ اس کی آئی ڈی کارڈ پر موجود ایڈریس صباح کا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کر شہرے کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ حسنین احمد کی بیٹی تھی، اس کے باپ کی بہت بڑی فوڈ فیکٹری تھی، بہت سے ممالک کو بند ڈبوں میں موجود خوش خوراک اسی فیکٹری سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ شہرے کے بارے میں سب کچھ جاننے سے پہلے ہی زارون اسفند کو اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ پی سی ہال میں وہ ان اٹھتی گرتی پلکوں والی آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے خود سے محبت کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں کی تھی، مگر اس دیوانی لڑکی کو بتانے میں یقیناً دیر کر رہا تھا۔ مونس اسے شہرے کے گھر تک رسائی کے متعلق بتا چکا تھا۔ ان دونوں کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی شہرے چلی گئی تھی اور وہ فرجمند انکل کو آنٹی پر اور عدن پر گرجتا برستا سن کر ٹھٹک گئے۔ جاؤ زارون، مونس اسے ڈھونڈ کر لاؤ، میری باسما کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ آج اسفند بھیا زندہ ہوتے تو کس کی جرأت تھی کہ وہ شہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ زارون نے فرجمند انکل کی بھرائی آواز سنی تھی اور پھر انہی قدموں پر پلٹ گیا۔ شہری، یہ دسمبر کی بارش ہے، مت بھیگو، بیمار پڑ جاؤ گی، میرے پہلے سے سڑے ہوئے ہنی مون کا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ زارون کی دہائیاں جاری ساری تھی جبکہ 3 کمروں والے خوبصورت کاٹیج کا اندرونی دروازہ کھول کر مونس جلا بنا باہر نکلا۔ خبیث انسان، اپنے ہنی مون کی اتنی فکر ہے، دوسروں کی نیند اور رومانس بھرے ماحول کا چلا چلا کر بیڑا غرق کر دیتے ہو۔ چل شکل گم کر اپنی، خواہ موڈ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بھرا ہوا بیٹھا ہوں، کہیں غصے سے پھٹ نہ جاؤں۔ مونس اس کے جلے کٹے انداز کو ملاحظہ کر کے جی بھر کر ہنس رہا تھا، کیونکہ وہ ہنی مون منانے کی غرض سے مری آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شہری کی ضد کی وجہ سے اسے ہار ماننا پڑی تھی۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ مونس اسے اکیلا ہنی مون منانے دیتا؟ اس نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی ماما کو پنڈی فون کر کے آنیا کے گھر بھیجنے کے بعد وہ چین کی بانسری بجا رہا تھا جب زارون دندناتا ہوا اندر آیا۔ میری شادی کی خوشی برداشت نہیں ہو سکی، جھٹ سے صحرا سجانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے کیا گہری نیند سو رہے تھے؟ زندگی بھر تمام کام اکٹھے ہی کیے ہیں، سوچا ہے یہ شادی والا کام بھی ساتھ ہی نپٹا لیں۔ آخر تجھے دولہا بنا دیکھ میرا سیروں کے حساب سے خون جلنا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنا بندوبست کر لیا۔ اب ممی کے فون کا انتظار ہے، نہ جانے وہ کون سا سور پھونکتی ہیں کانوں میں۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، وہ میری چاچی ہیں، سب کی خوشیوں کا احساس ہے انہیں، تمہاری آنیا میڈم کو اوکے کر آئی ہیں۔ کیا سچ؟ مونس نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی، مگر ولیمے کا فنکشن کمبائن تھا۔ فریدون انکل اور فرجمند انکل نے شہرے کی طرف سے تمام تر انتظامات خود کیے تھے۔ آج سے چند دن پہلے ایسا کچھ ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اور مونس دونوں ہی اس کے پیچھے ہاسٹل میں آئے تھے۔ ان کی منتوں، وضاحتوں اور تمام تر دلائل کا اس کے پاس ایک ہی جواب تھا،
مجھے احساسات سے عاری لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ ان کی خاطر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ سخت تیش کے عالم میں اپنی چیزیں سوٹ کیس میں ٹھونستے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں، تم تو صرف میرے لیے یہاں آئی ہو، میرے پاکستان میں رہنے کے لیے۔ زارون نے اس کے سامنے سے سوٹ کیس اٹھا کر بند کیا اور مونس سے بولا، اسے گاڑی میں رکھ کر آؤ، میرا سوٹ کیس واپس کریں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈائن ہوں؟ میں عدن کے دل کو اجاڑوں گی؟ قطعاً نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بے ربط بول رہی تھی۔ زارون نے اسے وضاحتیں، اپنی محبت کا یقین دلاتے دلاتے تھک چکا تھا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ ایک مرتبہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ زارون نے اسے شانوں سے تھام کر جھٹکا دیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی اور آنکھیں موندے دل پر بھاری پتھر کی سل رکھ کر چلائی، نہیں ہے مجھے کسی سے بھی محبت۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں زارون سے محبت ہے، اسی لیے تو چمکتی دمکتی دنیا کو چھوڑ کر یہاں چلی آئی ہو۔ یہ آواز عدن کی تھی۔ ان سب نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ عدن اب اس کے قریب آ چکی تھی۔ پھر اس نے شہرے کے آنسو پونچھ ڈالے تھے اور آہستگی سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو شہرے، اور پلیز فیصلہ جلد بدل دو۔ زارون صرف تمہارا ہے، کسی کے دل پر زبردستی حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اسی پل دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور پھر فرجمند انکل اور آنٹی بھی چلے آئے تھے۔ ان کے پیچھے فرید اور فرحات چاچو بھی تھے۔ فائزہ اور ماہا بھی اپنے بچوں سمیت اسے لینے کے لیے آئی تھیں۔ اب تو مان جاؤ شہری، پوری بارات تو آ چکی ہے، عدن نے بے ساختہ کہا تو وہ فرجمند ماموں کے سینے میں منہ چھپا کر طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ آنٹی نے بھی اس سے اوپری دل سے شاید شوہر کے خوف سے معافی مانگ لی تھی، اور شہری تو انہیں ہاسٹل کے اس روم میں دیکھ کر ہی تمام بدگمانی بھلا کر انہیں معاف کر چکی تھی۔ اس نے یہ خوشخبری سب سے پہلے مریم اور پھر ایما کو سنائی تھی۔ ایما نے دل سے اس کی خوشیوں کی سدا سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ ایما اپنے بیٹے ایمان کے ہمراہ ہوم لینڈ میں ہی قیام پذیر تھی۔ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ ہوم لینڈ کے نچلے پورشن میں معذور بچوں کی نرسری بنانے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو چکی تھی۔ ایما نے ہی اسے آجف انکل کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا اکلوتا داماد سب کچھ ہتھیانے کے بعد رحمہ کو لے کر یورپ چلا گیا ہے۔ انکل اور آنٹی اب تنہا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں دن بتاتے ہیں۔ میں نے تو اسے 7 پہاڑیوں کے شہر روم کو دکھانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، مگر اسے نتھیا گلی، گھوڑا گلی اور ایوبیا کو دیکھنے کا کریز تھا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھنے کے شوق میں اس نے ورلڈ ٹور کا چانس مس کر دیا ہے۔ زارون نے بھنا کر کہا تھا اس کا ارادہ کسی یورپین ملک میں ہنی مون منانے کا تھا، مگر شہری اسے مری کھینچ لائی تھی، جبکہ مری تو وہ لوگ 1001 مرتبہ آ چکے تھے، مگر شہری کو پاکستان کی سیر کا جنون تھا۔ سو زارون کی تو مجبوری تھی، مگر مونس نے بھی اپنا ارادہ بدل کر ان کے ساتھ مری آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی پل شال لپیٹے ٹھنڈ سے ٹھٹرتی آنیا بھی برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ شہری کو بارش میں بھیگتے دیکھ کر وہ چلا اٹھی، شہری کی بچی بیمار پڑ جاؤ گی، بس کرو، بہت کر لیا شوق پورا، اور تمہارے لیے چائے بغیر چینی کے اور 2 انڈے بوائل کر کے لاتی ہوں، دیکھو تو ٹھنڈ ہڈیوں میں گھس رہی ہے۔ رہنے دو آنیا بیوی، اسے بارش میں بھیگ کر سردی سے اکڑنے کا شوق ہے، دیکھنا ابھی کچھ دیر بعد فالج کا اٹیک ہو جائے گا اس پر۔ زارون کی دھمکی نے اچھا خاصا اسے خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اندر بھاگی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ صرف کھڑکی کھولے دسمبر کی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ خوشیاں دروازے پر دستک دے رہی تھیں، سو اس نے بہت سرچاری کے عالم میں دریچہ کھول دیا تھا۔ باہر سے مونس اور زارون کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مونس زارون کو انس کا SMS پڑھ کر سنا رہا تھا، پیارے بھائیو، تم دونوں کپلز کو ہنی مون مبارک ہو، واپسی پر میرے گھر ضرور آنا اور میرے لیے ایک سویٹر، ایک جیکٹ اور ادا کے لیے کچھ گرم کپڑے اور 2-3 شالیں ضرور لے کر آنا، میں تم لوگوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ بہت ہی کمینی چیز ہے یہ انس، زارون کا کہکا سنائی دے رہا تھا۔ شہری بھی مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ختم شد۔